اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیکا یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیکا یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 2 محرم ہے اور عشرے کا عنوان زیارت وارثہ اور حسین ابن علی ہے۔ موضوع گفتگو انتہائی دلچسپ ہے اور اس مجلس میں، ان مجالس میں، ان تقاریر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھنے اور عمل کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کا بہترین موقع ملے گا، اس لیے کہ یہ ماہ محرم اپنے کردار کو چینج کرنے کا مہینہ ہے۔ جو غلطیاں ہم سے 11 مہینوں میں ہوتی ہیں ان 11 مہینوں کے گرد و غبار کو صاف کرنے کا مہینہ ماہ محرم ہے، اس لیے کہ ہم آل محمد کے انتہائی قریب ہو جاتے ہیں اس ماہ محرم میں۔ لہٰذا زیارت وارثہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اسے ہر وقت، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، بلکہ ہر روز آپ کو زیارت وارثہ پڑھنا چاہیے تاکہ حسین ابن علی سے آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکے۔ یہ زیارت وارثہ کسی عالم دین کی بنائی ہوئی زیارت نہیں ہے، کسی مفتی صاحب نے قلم چلا کے اس زیارت وارثہ کو نہیں لکھا، کسی مجتہد اور مرجع اور عالم دین نے زیارت وارثہ کو نہیں لکھا، بلکہ زیارت وارثہ کو لکھنے والے، زیارت وارثہ کو بتانے والے، زیارت وارثہ کو سمجھانے والے، زیارت وارثہ جس امام سے روایت ہے اس امام کو ہم صادق آل محمد کہتے ہیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ تعلیم دی ہے، اور اس زیارت کے وارث صفوان ہیں۔ صفوان وہ جو اونٹوں کا کاروبار کیا کرتا تھا، پچھلے سال کا عشرہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو صفوان کی ہسٹری آپ کو مل جائے گی۔
میں نے پچھلے سال وہ ہسٹری پڑھ دی ہے، اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن صفوان اونٹوں کا کاروبار کیا کرتا تھا، اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ لہٰذا اللہ نے اور اہل بیت نے اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے کریکٹر کی وجہ سے اسے یہ شرف عنایت فرمایا کہ زیارت عاشورہ کا راوی بھی وہی ہے، زیارت وارثہ کا راوی بھی وہی ہے، زیارت اربعین کا راوی بھی وہی ہے۔ صفوان جمال یہ راوی ہے زیارت وارثہ کا۔ زیارت وارثہ ہمیں کہاں کہاں پڑھنی چاہیے، بس میں اپنا موضوع یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زیارت وارثہ آپ کو جب آپ سفر پہ جا رہے ہو، جب آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہو اور دور دراز علاقے کا سفر کرنا ہو اور آپ کو خوف اور خطر اور ڈر ہو، تو جہاں انسان کو خوف، خطر، ڈر، دہشت ہوتی ہے، اس دہشت کو کوئی دور نہیں کر سکتا علاوہ زیارت وارثہ کے۔ یہ زیارت وارثہ دکھوں کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور انسان کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس لیے کہ حسین ہر خوف کا علاج ہے، حسین ہر پریشانی کا علاج ہے، حسین ہر مصیبت کا علاج ہے۔ لہذا جب گھر سے نکلیے، آپ جاب کے لیے نکلیے، آپ اپنی کسی حاجت کے لیے نکلیے، آپ اپنے کسی کام کے لیے نکلیے اور آپ کو ذرہ برابر ڈاؤٹ ہو کہ یہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے جاب ملے گی یا نہیں ہوگی، میری پریشانی دور ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کشمکش سے نکلنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ جب گھر سے نکلیے اور اپنے مین دروازے پر پہنچیے تو اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کریے، زیارت حسین ابن علی پڑھیے۔ جب آپ اس زیارت کو پڑھ کے اپنے گھر سے نکلیں گے اور شام کو واپس آئیں گے تو حاجتیں لے کے آئیں گے، پریشانیاں دور کر کے آئیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے جو بتایا گیا ہے کہ گھر سے نکلیے، اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو زیارت وارثہ پڑھیے، اگر جاب نہ ملتی ہو تو زیارت وارثہ پڑھیے، اگر اقتصاد کمزور ہو تو زیارت وارثہ پڑھیے، اگر علاقے میں خوف اور خطر ہو، جیسے آج کل کے حالات ہیں، کرونا وائرس سے دہشت پھیل رہی ہے پورے علاقوں میں، ہر ملک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ملک اس بیماری سے نہ ڈر رہا ہو، اس وبا سے نہ ڈر رہا ہو، لیکن مومنین کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہترین علاج ہے خوف کے حالات میں زیارت وارثہ، یہ بہترین علاج ہے۔ آپ ڈریے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ زیارت وارثہ اس نیت سے شروع کیجئے، پروردگار یہ جو خوف طاری ہے، پروردگار یہ جو دہشت طاری ہے، پروردگار یہ جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو ہم زیارت وارثہ اسی نیت سے پڑھیں گے تو حسین ابن علی کرونا کی کیا حیثیت ہے جس نے یزید جیسے کرونا کو نہ چھوڑا ہو، جس نے یزید جیسی بیماری کو نہ چھوڑا ہو۔ یزید قیامت تک کے لیے بیماری تھا، لیکن اس کو اگر ختم کیا ہے تو حسین نے ختم کیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر پریشانی کے لیے، اقتصاد کمزور ہے تو زیارت وارثہ پڑھیے، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو زیارت وارثہ پڑھیے۔ یہ زیارت وارثہ کا راوی ہے، زیارت وارثہ کس امام نے تعلیم دی ہے؟ ان کا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نسخہ عنایت فرمایا کہ جب اپنے مولا کے روزے پہ جائیے تو کیسے سلام کیجئے۔ سب سے پہلے جب کربلا کی پابندیاں ہٹیں اور پورا مجمع روزہ حسین پر پہنچا تو جس کے جو دل میں آیا اس نے کیا۔ بعد میں دوسرے سال پھر روزہ حسین پہ جانے کے لیے تیار ہوئے قافلے، مگر قافلہ جانے سے پہلے چھٹے امام کے پاس آئے اور آ کے کہا مولا ہم آپ کے جد کو کیسے سلام کریں؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے زیارت وارثہ تعلیم کی۔ سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ پہلے 3 دن روزے رکھو، یہ حکم ہے۔
کربلا جانے کے لیے لیکن زیارت وارثہ کا جو پہلا حکم ہے کہ روضہ حسین پہ جائیے اور اس زیارت کو پڑھیے، اور خالی اپنی طرف سے نہ پڑھیے بلکہ اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، زندہ کی طرف سے، مردہ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں لے لیجئے۔ مگر امام نے طریقہ کیا بتایا؟ جب گھر سے نکلیے تو پہلے 3 دن روزے رکھیے تاکہ تمہیں احساس پیدا ہو تمہارے اندر کہ ہم کس امام کے پاس جا رہے ہیں، ہم کس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں۔ پہلے 3 دن روزے رکھیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا 3 دن روزے رکھنے کے بعد غسل کیجئے۔ یہ غسل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جو آپ کریں گے۔ پاکستان سے جا رہے ہوں، امریکہ سے جا رہے ہوں، لندن سے جا رہے ہوں، ہندوستان سے جا رہے ہوں، جب آپ کربلا جائیں اور زیارت وارثہ وہاں جا کے پڑھیں گے تو عمل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دن روزے رکھیے، غسل کیجئے۔ امام فرماتے ہیں جو انسان غسل زیارت امام حسین کر لے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ جیسے انسان ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب آپ اپنے گھر سے نکلیے کربلا کے لیے خسر خطایاک، اپنے قدموں کو لمبا لمبا نہ رکھیے، یعنی ایسے نہیں کہ جس طرح اونٹ لمبے لمبے قدم رکھتا ہے آپ بھی لمبے لمبے قدم رکھے نہیں۔ اگر ہوٹل سے روزے میں جا رہے ہوں، اگر اپنے گھر سے کربلا جا رہے ہوں، اگر اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکلے ہوں تو آہستہ آہستہ سکون و وقار کے ساتھ صلوات پڑھتے ہوئے ایک چھوٹے چھوٹے قدم رکھیے، بڑے بڑے قدم نہیں رکھیے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھیے۔ پہلے ایک قدم رکھا چھوٹا سا، پھر دوسرا قدم رکھا، لمبے لمبے قدم نہ رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا نقصان ہے لمبے لمبے قدم رکھنے میں۔ امام سے پوچھا گیا کیا نقصان ہے اور چھوٹے قدم کیوں رکھے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ جب انسان روضہ حسین کی طرف زیارت وارثہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے یا امام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو ایک قدم پر حج کا ثواب ہے، ایک قدم پر عمرے کا ثواب ہے۔ قدم رکھتا ہے تو حج کا ثواب ہے، قدم اٹھاتا ہے تو عمرے کا ثواب ہے، اور انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو 4000 فرشتے آگے، 4000 فرشتے پیچھے، 4000 فرشتے داہنی سائیڈ، 4000 فرشتے بائیں سائیڈ۔ جب جاتا ہے روضہ حسین کی طرف ایسے نہیں جاتا جیسے کوئی فقیر جاتا ہو، ایسے نہیں جاتا جیسے کوئی عام آدمی جاتا ہو، ایسے جاتا ہے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے زیارت وارثہ کا طریقہ بتایا، اس کا ادب بتایا، جائیے روضہ حسین پر، اور اس کے بعد جب روضہ حسین پہ چلے جائیے تو نیت کیجئے یہ زیارت پڑھتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، زندہ کی طرف سے، مردہ کی طرف سے، اپنے اس عزیز کی طرف سے، اور پھر کہیے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث تم پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ جو امام نے زیارت وارثہ تعلیم کی اس میں آپ دیکھیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث جو صفت اللہ ہیں، اے نوح کے وارث جو نبی اللہ ہیں، اے ابراہیم کے وارث جو خلیل اللہ ہیں۔ میں پچھلے سال آدم اور جناب نوح کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج کا بیان میرا یہاں سے شروع ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ شیخ الانبیاء، نبیوں میں سب سے بڑے نبی، رسولوں میں ہمارے رسول کو چھوڑ کے سب سے بڑے رسول، ابو الانبیاء نبیوں کا باپ، پوری نسل نبوت جس سے چلی اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا وہ نبی، اور اس کو بنایا اللہ نے خلیل۔ خلیل کے معنی عربی زبان میں دوست کے ہیں، خلیل یعنی دوست۔
جو اللہ کا دوست ہو اس کو ابراہیم کہتے ہیں، جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہو اس کو حسین کہتے ہیں۔ جب اللہ کو ابراہیم اتنے پسند ہیں تو پھر جو ابراہیم کا بھی وارث ہو حسین، وہ اس کو اللہ کتنا پسند کرتا ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا عزت و آبرو ہوگی۔ پورے انبیاء جسے سلام کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ انبیاء آتے ہیں حسین ابن علی کو سلام کرنے کے لیے، حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے ابراہیم، اللہ کے دوست۔ اللہ کا بندہ ہونا بڑا کمال ہے، اللہ سے رشتہ ہونا بہت بڑا کمال ہے، اللہ کے قریب ہونا بہت بڑا کمال ہے، لیکن کیا کمال ہے ابراہیم کا کہ جس کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست ہے یہ۔ اب آپ پڑھیے السلام علیکہ، میرے ساتھ مل کے پڑھیے السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث، خالی ابراہیم کے وارث نہیں ہے، ابراہیم کی جو سب سے بڑی صفت ہے وَإِتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قرآن مجید سورہ النساء، اس میں اللہ کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب کیوں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے ابراہیم کو؟ اس کی 4 وجوہات ہیں، انشاءاللہ آج ایک وجہ کے اوپر گفتگو ہوگی۔ 4 وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ بھی اس درجے کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں، آپ بھی ابراہیم کی طرح اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، مگر وہ عمل کیجئے جو ابراہیم نے کیا ہے۔ اب میں وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ چونکہ زیارت وارثہ کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھیے اور صلوات پڑھتے ہوئے چلیے۔ اب آئیے اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ ارشاد ہوتا ہے انل امام الہادی، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی ہادی علیہ السلام، انہوں نے ارشاد فرمایا انما سمیا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کو اللہ کا خلیل اس لیے کہا گیا، یعنی جب پوچھا گیا امام سے کیوں ابراہیم کو خلیل کہا گیا، کیوں ابراہیم کو اللہ کا دوست کہا گیا، تو امام نے فرمایا لکثرت صلواتہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے تھے۔ ایک صلوات آپ بھی پڑھ دیجئے مل جل کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ابراہیم خلیل کیوں بنے؟ بس یہی میرا موضوع ہے، اور یہی آج مجھے مجلس کو اسی کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم محمد و آل محمد پر سب سے زیادہ صلوات پڑھتے تھے۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، غور کر کے بتائیے کہ صلوات کس پہ پڑھتے تھے؟ کہا محمد اور آل محمد پر۔ تو محمد و آل محمد پر صلوات اتنی عظیم ہے کہ اگر ابراہیم نے زیادہ پڑھ دی تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم خود خلیل نہیں بنے، جب حسین پہ صلوات پڑھی تب خلیل بنے، جب حسن پہ صلوات پڑھی تب خلیل بنے، جب زہرا پہ صلوات پڑھی تب خلیل بنے، جب علی پہ صلوات پڑھی تب خلیل بنے، جب نبی پہ صلوات پڑھی تب خلیل بنے۔ تو جو حسین ابراہیم کو خلیل خدا بنا دے، خلیل نہ بنتے اگر صلوات نہ پڑھتے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، تو یاد رکھیے جو صلوات پڑھ کے حسین پر خلیل بن جائے وہ ابراہیم کہلاتا ہے،
اور جو ابراہیم کو خلیل بنوائے اسے وارث ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ابراہیم کو خلیل حسین نے بنوایا ہے۔ لکثرت صلواتہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، وہ اہل بیت پر، نبی پر، ان کے اہل بیت پہ صلوات پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو خلیل بنایا۔ اور اب میں ایک روایت آپ کو اور سناتا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کے اوپر عمل کریں، اور وہ عمل کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں من صلی علی مرتن لم یبقى من ذنوبہ ذرہ۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا جو انسان مجھ پر ایک دفعہ صلوات پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ ذرے کا لفظ ہے، ذرہ برابر ایک بھی گناہ نہیں رہتا اس انسان کے اوپر، اس انسان کے نامہ اعمال میں جو مجھ پہ ایک دفعہ صلوات پڑھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے کلیئر اور صاف ہو جائے تو سب مل کے پڑھیے درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا ایک صلوات میں اتنی طاقت ہے۔ اور خصوصاً جمعے کے دن، جمعے کو فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ، جو انسان جمعے کے دن مجھ پہ صلوات پڑھے 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ ناظرین محترم اور میرے سامعین محترم اور مولا کے عزاداروں، مولا کے ماتمداروں، اہل بیت کے چاہنے والوں، یہ محرم میں ایک تحفہ لے لو، اور وہ کیا ہے کہ ہر شب جمعہ یا جمعے کے دن 100 دفعہ صلوات ضرور پڑھنا ہے۔ اپنی زندگی کا شیوا بنا لیجئے، اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیجئے، اپنی زندگی کے لیے واجب اور ضروری قرار دے لیجئے، کیونکہ کتنا ثواب ہے۔ من صلی علیہ، پھر سنیے اور سے، من صلی علیہ یوم الجمعہ 100 مرہ، جو انسان 100 دفعہ مجھ پر جمعے کے دن صلوات پڑھے، غفر اللہ لہ خطیئتہ 80 سنہ، اللہ اس 100 مرتبہ صلوات کے بدلے میں انسان کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 80 کا لفظ ہے، 80 یعنی 80۔ تو 80 سال کے گناہ آپ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کے معاف ہوں؟ تو بہترین عمل ہے کہ جمعے کے دن یا شب جمعہ میں آپ 100 دفعہ صلوات پڑھیے، اور ضرور پڑھیے، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے۔ بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کوئی بھی حاجت اللہ سے مانگ لیجئے، آپ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ لیجئے، چاہے جتنا گڑ گڑا لیجئے، چاہے جتنی لمبی چوڑی دعائیں پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے میرا مولا فرماتا ہے اگر آپ نے دعا سے پہلے یا بعد میں صلوات نہیں پڑھی تو یہ دعا آسمان تک نہیں جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا عرش الہی سے ٹکرائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا باب اجابت تک پہنچے، تو آپ صلوات کے بغیر دعا نہ کیجیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام نے بتایا۔ لہذا جب روضہ حسین کی طرف چلیے تو صلوات پڑھیے، جب آپ زیارت وارثہ میں یہ جملہ پڑھیے السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، تو آپ غور کیجئے خلیل کیوں بنے کا زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے تھے محمد و آل محمد پر، اس لیے اللہ نے ان کو خلیل بنا لیا۔ تو اگر ہم بھی یہی عمل کریں، ہم بھی ابراہیم کے کردار پہ عمل کریں، تو بہترین طریقہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا صلوات۔ اور یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے صلوات کہ جس سے بڑی کائنات میں اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے،
میرے ناظرین محترم، میرے سامعین محترم، اس بات کو غور سے سنیے گا، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی خمس، کوئی یتیموں کو کھلانا، دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ذکر اگر کوئی ہے تو وہ ہے صلوات۔ اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں، یعنی پورے روزہ نماز کے اوپر ٹکا ہے، حج نماز کے اوپر ٹکا ہے، زکوٰۃ نماز کے اوپر ٹکی ہے، جہاد نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے، صدقات و خیرات نماز کے اوپر ٹکا ہوا ہے، تمام نیکیاں نماز کے اوپر، چونکہ نبی نے کہہ دیا اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، نماز ہی قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں۔ بعض آج کل ایسے بھی مولا کے چہیتے ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم مولا کے ملنگ ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مگر ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب حسین کے نانا نے سند دے دی اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ تمہاری زبان کا اعتبار زیادہ کرے گا یا حسین کے نانا کا اعتبار کرے گا جو سید المرسلین ہے؟ لہذا ایسے بہکے ہوئے محب نہ بنیے، ایسے علی کے چاہنے والے نہ بنیے کہ میرے مولا کو شرمندگی ہو تمہیں اپنا کہتے ہوئے۔ نماز کا انکار نہ کیجئے، نماز سے قیمتی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر نماز سے علی والا آج کوئی بہکے گا نہیں، اگر میرا یہ جملہ سن لے، اگر نماز سے قیمتی کوئی شے ہوتی تو علی اور حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے۔ اس کا مطلب ہے نماز سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ جس نماز کے اوپر سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں وہ نماز بھی اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت ہے صلوات۔ دلیل یہ ہے کہ سارے اعمال ٹکے ہوئے ہیں نماز کے اوپر، اور نماز کی قبولیت ٹکی ہوئی ہے صلوات کے اوپر۔ ایک صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر۔ اگر نماز نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اگر صلوات نہیں ہے تو نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو علماء اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام علامہ شافعی، امام شافعی، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا یا اہل بیت محمد، اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے، تمہارے شرف کے لیے، تمہارے عزت و آبرو کے لیے، تمہاری فضیلت کے لیے کیا یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو انسان اپنی نماز میں درود نہ پڑھے، صلوات نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہے نماز کے اوپر، اور نماز ٹکی ہوئی ہے صلوات کے اوپر، اہل بیت کے اوپر۔ بغیر اہل بیت کے صلوات کے نماز مکمل نہیں ہوتی، واجب و ضروری ہے صلوات۔ لہذا اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر نماز، اور نماز سے بڑا ذکر، نماز سے بڑا اگر کوئی عمل، نماز سے بڑی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے صلوات۔ اور اچھا دوسری دلیل سن لیجئے، حج بہت بڑی عبادت ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، لیکن حج بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ نہیں رکھتا۔ آپ نے کبھی سنا کہ آج اللہ میاں روزے سے ہے، بڑا اچھا افطار کراؤ آج اللہ میاں روزے سے ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ یہ کہا گیا ہو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے آج ہماری مسجد میں اللہ میاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ یہ بھی آپ نے نہیں سنا۔ آپ نے کبھی یہ سنا سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہو کہ بھائی اس سال کا بہت بڑا حج ہوگا چونکہ اللہ میاں بھی تشریف لا رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہے۔
لیکن نہ اللہ نماز پڑھتا، نہ اللہ روزہ رکھتا، نہ اللہ حج کرتا۔ بھئی یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کس کے لیے کرے گا؟ کوئی عبادت اللہ نہیں کرتا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو پہلے اللہ خود کرتا ہے، بعد میں بندوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات۔ یہ ہے عبادت۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ و خمس نہیں دیتا، لیکن اللہ پہلے صلوات خود پڑھتا ہے، بعد میں مومنین کو حکم دیتا ہے۔ یہ تیسری دلیل کہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تیسری دو دلیلیں میں دے چکا ہوں۔ پہلی دلیل نماز ٹکی ہوئی ہے صلوات پر، دوسری دلیل جو میں نے ابھی دی اور جو آپ نے غور سے سنی کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا مگر صلوات پڑھتا ہے۔ تیسری دلیل، ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، اور رسول کے بعد آ کے، بلکہ رسول کے پاس نہیں، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہو، جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جس کے نام پہ اٹھتے اور بیٹھتے ہو، وہ تمہارا مولا علی ابن ابی طالب۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، پہلے دربار خلافت میں آیا، سنیے غور سے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ پہلے دربار خلافت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا خلیفہ، اے نبی کے خلیفہ، اے نبی کے جانشین، بتاؤ، پورا دربار بھرا ہوا ہے، بتاؤ تمہارا نبی بہتر ہے یا جناب آدم بہتر ہے؟ یہ اس نے بات کی۔ پورا مجمع، آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے نبی آدم بہتر ہے یا تمہارا نبی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا نہیں، ہمارا نبی آدم سے کیا، سارے نبیوں سے بڑا ہے، ہمارا نبی سید المرسلین ہے، سید النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ مجمع نے بھی یہی جواب دیا، مگر اس کا سوال بڑا ٹیڑھا تھا۔ جیسے ہی مجمع نے کہا نہیں ہمارا نبی بہتر ہے، اور خلیفہ نے کہا ہمارا نبی بہتر ہے، اس نے کہا بتاؤ اگر تمہارا نبی بہتر ہے تو مجھے سمجھاؤ، اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا، تمہارے نبی کو سجدہ نہیں کرایا۔ اگر تمہارا نبی آدم سے بہتر تھا تو سجدہ تمہارے نبی کو ہونا چاہیے تھا، آدم کو کیوں ہوا؟ اب یہاں خلیفہ بھی خاموش، دربار بھی خاموش، پورے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی خاموش۔ اسی لیے کہتے ہیں مشکلوں کے حل کرنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا ضروری ہے، ورنہ کوئی مشکل آسان نہیں ہوگی اگر علی کے دروازے پہ نہ آئے۔ ہم سے مجمع کہتا ہے آپ علی علی کرتے ہیں، آپ علی کو پکارتے ہیں، آپ ہر مشکل میں علی کو بلاتے ہیں۔ ارے بھائی ہم نہ بلاتے، لیکن صحابہ پہ وقت پڑا انہوں نے علی کو بلایا، نبیوں پہ وقت پڑا انہوں نے علی کو بلایا، جس پہ بھی وقت پڑتا رہا وہ علی کو پکارتا رہا۔ حد یہ ہے کہ اگر نبی پہ وقت پڑا تو انہوں نے بھی علی کو پکارا، نادے علی۔ تو ہم سے نہ کہیے۔ اب یہ مسئلہ جب سخت ہو گیا دربار میں اور کوئی جواب نہ دے سکا، تو اب اس شخص کو ایک شخص لے گیا، کہا چلو علی کے پاس چلو۔ وہ میرے مولا کے پاس آیا، میرے مولا سے اس نے سوال کیا، کہا علی بتاؤ تمہارا نبی بہتر ہے یا آدم؟ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارا نبی بہتر ہے۔ اب اس نے پھر سوال کیا کہ اگر تمہارا نبی بہتر ہے تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ کیوں نہیں کرایا؟ اور سجدہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اب یہ اس کو کون سمجھائے کہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، حکم خدا کو ہے؟ لیکن چاہے جس طرح ہے، ہوا تو آدم کے لیے بھی، اللہ کا اگر حکم بھی ہے تو آدم ہی کے لیے ہے نا۔ تو وہ کہتا آدم کو سجدہ ہوا، تمہارے نبی کو سجدہ نہیں ہوا۔ میرے مولا نے فرمایا اسی سوال میں تیرا جواب ہے کہ ہمارا نبی آدم سے بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ مولا نے فرمایا بتا، جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو کیا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ خود بھی سجدہ کیا تھا؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، میری بات ضائع نہ ہونے پائے۔
یہ بتا جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا تھا؟ وہ کہتا نہیں، اللہ نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کہا بھائی یہی تو شان ہے آدم کی اور میرے پیارے نبی کی شان میں یہی تو فرق ہے، جب سجدہ کرانا ہوا آدم کو تو اللہ نے فرشتوں سے کروایا، خود نہیں کیا، لیکن جب پیارے نبی پہ صلوات کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے خود پڑھی، بعد میں فرشتوں کو حکم دیا ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر، ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صلوات سے 3 دلیلیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ صلوات سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، صلوات سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، صلوات سے بڑی گناہوں کو ختم کرنے والا کوئی نسخہ ہمارے پاس اس سے بڑا موجود نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کے، زیادہ سے زیادہ موتیں ہو رہی ہیں، ہر ملک پریشان ہے، ہر جگہ سے کہیں کسی کی موت ہو رہی ہے، کہیں کسی کی موت ہو رہی ہے، ایک دن میں کئی کے عزیز جا رہے ہیں، کئی کے رشتہ دار جا رہے ہیں، کئی کے خاندان والے جا رہے ہیں، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں علاج ہو تو کیا ہو، ایسے میں علاج ہو تو کیا ہو؟ اس کا بہترین علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، خالی کرونا کا علاج نہیں، ہر مصیبت کا علاج، ہر پریشانی کا علاج وہی ہے جو ابراہیم کو خلیل بنا رہا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے ابراہیم خلیل بنے وہی علاج ہے۔ کیا علاج ہے سنیے، میرا مولا علی کوفے کے منبر پہ خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے میرے مولا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ کثرت سے مریں گے، ایک دن میں کئی مریں گے۔ صبح کو آپ کی جس سے ملاقات ہوگی شام کو پتہ چلا کہ وہ تو دفن کر دیا گیا، وہ بھی مر گیا۔ ایسی حالت ہوگی، صبح کو ملیں گے شام کو مریں گے، ایک دن میں کئی مریں گے۔ موت کا بازار گرم ہوگا، کبھی اس علاقے میں موت، کبھی اس میں موت، کبھی اس میں موت، ہر جگہ موت کا بازار گرم ہوگا اور موتیں زیادہ ہوگی، کثرت سے ہوگی۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے بڑا احسان کیا ہم جیسے لوگوں کے اوپر، اس نے کہا مولا علی پھر بتاؤ جب موت زیادہ ہونے لگے تو کیا کریں؟ اب یہ کوئی حکیم نسخہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی مولوی نسخہ نہیں بتا رہا ہے، کوئی پھونک مارنے والا نہیں بتا رہا ہے، یہ تمہارا مولا ہمارا مولا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، پوری دنیا کا امام، امام المتقین، امام المومنین، مولا غدیر، وہ فرماتے ہیں کہ جب زیادہ موت ہونے لگے تو اگر تم چاہو کہ اپنے حالات پہ کنٹرول کرو اور لوگوں کی زیادہ موت نہ ہو تو بہترین نسخہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو۔ ما صلی اللہ جتنا محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی موت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، پریشانیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ پھر پڑھیے مل کے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ یہ پہلی وجہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی، انشاءاللہ کل میں 2-3 وجوہات اور ہیں جو میں کل بیان کروں گا کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا ہے۔ عزیزو، آج ان مجلسوں میں کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دل گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہے اور یہ دن گنے ہوئے ہیں اور ان دنوں کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ وجہ کو بھی معلوم ہے کہ آج 2 محرم ہے تو مصائب کیا ہونا ہے، اس لیے کہ ہم تو زندہ اسی غم کے لیے ہیں، ہم زندہ ہیں رونے کے لیے، ہم زندہ ہیں حسین پہ ماتم کرنے کے لیے، ہم زندہ ہیں حسین پہ گریہ کرنے کے لیے۔ عزیزو، حسین ابن علی مدینے سے نکلے، مکہ پہنچے،
مکہ سے نکلے، کربلا پہنچے۔ آج 2 محرم ہے، حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے، اور جیسے ہی حسین کربلا میں داخل ہوئے تو امام علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا، امام نے دوسرا گھوڑا منگایا، وہ گھوڑا بھی نہ آگے بڑھا۔ 7 گھوڑوں تک کی روایت ہے کہ 7 گھوڑے امام حسین نے بدلے، مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے پھر وہاں کے رہنے والوں کو بلایا اور بلا کے کہا، بھائی اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط فرات ہے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے۔ ایک آیا اور اس نے کہا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس سے سنا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، میرے مولا نے کہا، عباس، علی اکبر، آؤ آؤ، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو مارا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا، اسی زمین پر ہمارے خیام لگیں گے، اسی زمین پر میری بہنوں کو ننگے سر پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزو، امام علیہ السلام نے حکم دیا، قافلہ رکا، جیسے ہی اس زمین پہ زینب پہنچی، ایک ہوا چلی، ہوا چلنے سے زینب کے سر کی ردہ سرک گئی۔ ماجائے کو بلایا، اے بھیا، ارے اس زمین سے کسی دوسری زمین پہ چلیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے زمین پہ قدم رکھا تو میرے سر سے ردہ سرک گئی۔ کہا نہیں بہن، ہمیں اسی زمین پہ رہنا ہے۔ اور پھر زینب نے مٹی اٹھائی، اے بھیا اس زمین سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، بھیا چلیے اس زمین سے کسی اور جگہ چلیے۔ حسین ابن علی نے اس زمین پہ قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کو بلایا، اور بلانے کے بعد پہلے ان کے مردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، دیکھو میں نے یہ زمین خرید لی ہے، لیکن یہ زمین تمہارے حوالے ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب اس زمین پر میرا مہمان آئے تو اس کے کھانے پانی کا انتظام کرنا، اس لیے کہ حسین نہیں چاہتا میرا ظاہر بھوکا پیاسا رہے۔ کچھ نصیحتیں اور کی، کچھ وصیتیں اور کی، اور کہا جب ہمیں عاشور کے دن یہ لوگ قتل کر دیں اور 11 محرم کو ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں تو اے بھائیو تم آنا اور میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ حسین کی کتنی تمنا ہے، حسین کی کتنی آرزو ہے کہ مجھے کفن پہنایا جائے، مجھے دفن کیا جائے۔ اس کے بعد جب بزرگوں سے وعدہ لے لیا، کہا اچھا تم اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ مردوں نے عورتوں کو بھیجا۔ حسین ابن علی نے عورتوں سے بھی خطاب کیا، خطاب میں کہتے ہیں اگر ڈر کے مارے تمہارے مرد نہ آ پائے تو تم آ جانا، ہمارے لاشوں کو کسی سے بھی کہہ دینا کہ دفن کر دیں۔ مگر ہاں عزیزو، بعد میں میرا مولا کہتا ہے اے بیبیو اگر تم بھی نہ آ سکو تو جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بنی اسد کے امام کے پاس آئے، امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چہروں کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا میرے لاڈلو، اے میرے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آ پائے تو تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹی اٹھا لینا، ارے ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ہائے میرے مولا کی کتنی بڑی خواہش ہے کہ مجھے دفنایا جائے، مجھے کفنایا جائے، میرا لاشا اٹھایا جائے۔ لو عزیزو، تینوں کو وصیت کر دی۔ اس کے بعد خیام لگائے گئے، جیسے ہی خیام لگائے گئے ادھر سے لشکر پہ لشکر آنے لگے۔ یزید کا کبھی لشکر خولی لے کے آیا، کوئی لشکر ہر لے کے آیا، کوئی لشکر سنان لے کے آیا، کوئی لشکر پسر سعد لشکر کے پہ لشکر آ رہے ہیں۔ لیکن اب کہا جاتا ہے حسین ابن علی کو کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ حسین ابن علی خیمے کے اندر ہیں، عباس کو جلال آ گیا۔
عباس کہتے ہیں کس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو میرے آقا کو یہاں، میرے آقا کے خیموں کو یہاں سے ہٹا سکے؟ مگر ہاں عزیزو، عباس نے ایک خط کھینچ دیا تلوار سے، اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو وہ اس خط کو پار کر کے ادھر آ جائے، مگر فوجیں لرزنے لگی، کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی جو اس خط کو پار کر سکے۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین گردن جھکائے ہوئے زینب کے قریب آیا۔ زینب نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، آپ کی گردن جھکی ہوئی کیوں ہے، آپ اتنا چہرے پر آثار غم کیوں نمایاں ہیں؟ کہا زینب آج میرے غازی کو جلال آ گیا، زینب میرے عباس کو جلال آ گیا، میرے شیر کو جلال آ گیا۔ ارے وہ چاہتے ہیں کہ فوج پر حملہ کر دیں، عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا ہے۔ زینب نے کہا بھیا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے؟ کہا زینب میری مرضی ہے کہ میں لڑائی نہیں چاہتا، خیمے ہٹا لیے جائیں۔ کہا تو جا کے کہہ دیجئے عباس تمہارا غلام ہے، تمہاری بات کو رد نہیں کرے گا۔ کہا اے شہزادی، ارے جب حسن کے جنازے پہ تیر برسے تو میں نے، عباس نے تلوار اٹھا لی تھی، میں نے پشت پہ ہاتھ رکھا تھا۔ عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے، اور جب ولید کے دربار میں میری آواز بلند ہوئی تو عباس کو جلال آ گیا۔ میں نے کہا عباس مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اے بہن زینب، ارے اب تو کربلا آ گئی، اپنے عباس کو کیسے کہوں؟ زینب تم عباس کو بلاؤ۔ اکبر کو بلایا زینب نے، اے میرے لال جا کے پہلے میرا سلام کہنا اور کہنا تمہیں شہزادی نے خیمے میں بلایا ہے، اور یہ ایک جملہ اور کہہ دینا عباس اگر تم نے آنے میں دیر کی تو زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ بھائی اتنا سب علی اکبر پہنچے، عباس کو پیغام پہنچایا اے چچا اگر آپ نے آنے میں دیر کی پھوپھی اماں خیمے سے باہر آ جائے گی۔ عباس نے تلوار کو لیا، گھٹنے پہ رکھ کے توڑ دیا، خیمے میں آئے۔ اے بہن، اے میری ماں جائی، اے شہزادی، ارے آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ارے آپ کا یہ عباس غلام آپ کے لیے حاضر ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔